آپ کو دکھانے والا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کس عمر میں ہوا تھا، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں اور ابھی آپ دیکھ ہی رہے ہیں یہی معاملہ چل ہی رہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی عمر میں ہوئی تھی؟ یہ سوال بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضرت اس کے بارے میں بتائیں، اس کے بارے میں بتائیں۔ تو میں آپ کو دکھانے والا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کس عمر میں ہوا تھا، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں اور ابھی آپ دیکھ ہی رہے ہیں یہی معاملہ چل ہی رہا کہ 6 برس میں ہوا تو 7 برس میں ہوا تو یہ ساری چیزیں۔ تو سب سے پہلی بات تو آپ یہ جان لیجئے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، جس میں سے سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ یہ بات آپ جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح ہوا، پہلا نکاح ہوا، تو ان کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 40 سال تھی، جو کہ بیوہ عورت تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جنگ کے موقع میں صحابہ کرام شہید ہو گئے تو بہت ساری عورتیں بیوہ ہو گئی، تو صحابہ کرام صلی اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ ان لوگوں سے نکاح کر لیجئے تاکہ بے سہارا عورتوں کو سہارا مل جائے، گھر مل جائے۔ تو اللہ کے رسول نے خود نکاح کیا ایک بیوہ عورت سے، اور دیکھا دیکھی صحابہ کرام نے بھی کیا، اور مختلف وقتوں میں اللہ کے رسول نے 3 عورتوں سے نکاح کیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ 4 بیویاں ہو گئی۔ لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب تک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے نکاح میں رہی، دوسرا نکاح اللہ کے رسول نے نہیں کیا، یہ ان کے انتقال کے بعد کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو اہل عرب کا جو معمول تھا کہ اگر آپ کسی کے داماد ہو جاتے ہیں تو پھر وہ قبیلہ آپ کا دشمن نہیں رہتا ہے، آپ کی تائید کرنے لگتا ہے، آپ کا دوست بن جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک نکاح کیا اور وہ پورا قبیلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تائید کیے اور سارے لوگ مسلمان بن گئے۔ اس کے علاوہ ایک جنگ کے موقع میں بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو اس کی بیوی بے گھر ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سہارا دیا۔ اب بات کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، کیونکہ لوگ اسی پر آواز اٹھا رہے ہیں، بات اٹھا رہے ہیں جو دشمنان رسول ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کے بارے میں بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ 18 سال میں ہوا تھا، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ 19 سال میں ہوا تھا، لیکن حقیقت اس کی کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو نکاح ہوا تھا یہ ہوا تھا 6 سال کی عمر میں۔ یہ بخاری شریف میں بھی آپ دیکھیں گے، صحیح مسلم شریف میں بھی آپ کو مل جائے گا، جو صحیح حدیث ہے، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ لوگ ابھی آواز اٹھا رہے ہیں تو اس کو چھپانے کے لیے 18-19 کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا ہے، آپ جتنا بھی چھپائیں۔ لیکن نکاح کرنے کا جو ریزن تھا، شادی کیوں ضرورت پیش آئی، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کے من میں جو سوال ہو رہے ہیں وہ سوال کا جواب آپ کو مل جائے، ساری باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح 6 سال کی عمر میں ہوا تھا، آپ کو شاید دکھ رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور رخصتی جو ان کی ہوئی تھی تو 9 سال کی عمر میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اب نکاح کرنے کا ریزن کیا تھا تو وہ میں آپ کو بتاؤں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ اس سے نکاح کریں، اور خواب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھایا۔ خواب یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام 3 مرتبہ آئے، یعنی کہ 3 رات کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پردے میں رکھ کر کے، ڈھانپ کر کے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ آپ کی بیوی ہے، اور جب پردہ اٹھایا، چہرہ دیکھا تو وہ حضرت عائشہ تھی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہمیں نکاح کرنا ہے اس کے ساتھ۔ اور نکاح کرنے کا جو خاص ریزن تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں تھیں، یعنی کہ جو 10 بیویاں تھیں، جس میں سے حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، باقی جو 9 بچی تھی، تو وہ کیا تھا کہ ان کی عمر زیادہ تھی، بیوہ تھی، کوئی طلاق شدہ تھی، تو زیادہ عمر تھی، تو زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے جو باتیں بتائی جاتی وہ یاد نہیں رکھ پاتی۔ اور ابھی سے لے کر کے قیامت تک، اور جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان دنیا میں آئے، در حقیقت جینے کا طریقہ، رہنے کا طریقہ، ساری چیزیں یہ کون بتایا ہم لوگوں کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ تو بہت سارے ایسے مسائل تھے جو عورتوں کے مسائل تھے، میاں بیوی کے آپس کے معاملات تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نہیں بتا پاتے۔ جیسے عورتوں کے جو مسائل ہیں تو عورتوں کو نہیں بتا پاتے، کنواری عورتوں کے سامنے اللہ کے رسول نہیں جایا کرتے تھے، حیا کیا کرتے تھے، پردہ کیا کرتے تھے۔ ہم اور آپ یوں ہی کسی بھی لڑکی سے بات کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں، یہ ہمارے اندر کی شرم جاگ جاتی ہے، حیا آتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حیا کیا کرتے تھے، تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا کہ وہ بہت ذہین تھی،
اور جو باتیں بتاتے وہ ساری باتوں کو وہ یاد رکھتے اور وہ لوگوں کو بتاتے، یعنی کہ صحابہ کرام کو بتاتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو گیا تو جب تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا باحیات رہی، حیات سے رہی، زندہ رہی، تمام تر صحابہ اس سے فائدہ اٹھائے۔ تمام تر صحابہ کو کوئی بھی معاملات ہو جاتا، کوئی بھی پریشانی آ جاتی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آتے، پوچھتے اور وہ جواب دے دیتی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کوئی سوال کیا حضرت عائشہ سے اور وہ ہمیں جواب نہیں دی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو گیا تو صحابہ کرام زار و قطار رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم تو بے گھر ہو گئے، بے سہارا ہو گئے، اب ہم لوگوں کو کون سہارا دے گا، ساری چیزیں۔ تو پھر صحابہ کرام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آیا کرتے اور علم دین سیکھا کرتے، اور جو بھی دنیاوی پریشانی، دینی پریشانی، جو بھی مشکلات آتے، ساری چیزوں کو رکھتے اور اس کا حل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دیا کرتے۔ تو در حقیقت شادی کا ریزن، نکاح کرنے کا ریزن صرف یہی تھا۔ دوسری ایک اور بہت بڑی بات بتا رہا ہوں، اس کو بھی آپ سن لیجئے کہ 6 سال، 7 سال اور 8 سال کا جو معاملہ ہے تو یہ اس وقت کا معمول تھا، اس وقت کا ماحول ہی تھا۔ آپ کو پتہ ہے آج سے اگر 30 سال پہلے جائیں گے تو ہمارے جو باپ دادا گزرے ہیں، آپ کے جو باپ دادا گزرے ہیں، چاہے ہندو یا مسلمان کوئی بھی ہو، تو ان لوگوں کا نکاح، ان لوگوں کی شادی 14-15 سال کی عمر میں ہی ہو جایا کرتی تھی۔ زیادہ نہیں، آپ 30-40 سال پہلے آپ جائیں تو آپ کو پتہ ہو جائے گا، 15 سال میں، 14 سال میں، 16 سال میں نکاح ہو جایا کرتا تھا۔ تو یہ اہل عرب کا معمول تھا کہ 6 سال، 7 سال، 8 سال میں نکاح ہو جایا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ ہمارے ہندوستان کا بھی ماحول تھا، یعنی کہ پوری دنیا کا کچھ ہی ایسے دیش تھے جس میں سے 10 سال کا معاملہ تھا، ورنہ باقی جگہوں پر صرف وہی 6 سال، 7 سال، 8 سال کا ہی معاملہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ دشمنان رسول اتنے تھے، ابو لہب، ابو جہل، اگر نقصان پہنچانا ہوتا، نیچا دکھانا ہوتا تو اس بات کو وہ ضرور اٹھاتے کہ اللہ کے رسول تو نے تو ایک بچی سے نکاح کر لیا، لیکن در حقیقت یہ ایسا نہیں ہے، اس وقت کا یہ ماحول ہی تھا، اس لیے یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات، ہندوؤں کا بھی معاملہ یہی تھا، ہندوؤں کے نہ جانے کتنے ایسے دیوی دیوتا ہیں جن کا نکاح 6 سال، 7 سال میں ہوا۔ خود رام نے جو شادی کی ہے اس وقت سیتا کی عمر 6 سال تھی، تو وہ لوگ تو چھپاتے ہیں، بتانا نہیں چاہتے ہیں، پتہ نہیں کیوں، اور آتے ہیں کہ وہ اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا۔ در حقیقت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ نے خود بڑھایا ہے، یہ کسی کے گھٹانے سے نہیں گھٹ سکتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے لوگوں میں شیئر کریں، اپنے دوستوں کو بتائیں، مسلمانوں تک پہنچائیں، کیونکہ بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو اس بات کو نہیں جانتے۔ آپ جانیں گے تبھی تو دشمن رسول کو جواب دے سکیں گے، ورنہ کیسے آپ جواب دے سکیں گے؟ تو اس لیے میری ذمہ داری تھی آپ تک پہنچانا، اب آپ کی ذمہ داری کہ اس ویڈیو کو لوگوں تک پہنچائیں جتنا ہو سکے، اور اگر نئے ہیں چینل پر تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر کے ہمارا سپورٹ کریں، اور آپ کے من میں کوئی سوال ہو تو آپ کومنٹ پر ضرور بتائیں۔